حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ سیرت کی محفلیں اور جلسے جگہ جگہ منعقد ہوتے ہیں اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ کام کتنا ہی اچھے سے اچھا کیوں نہ ہو، مگر جب تک کام کرنے والے کی نیت صحیح نہیں ہوگی، جب تک اس کے دل میں داعیہ اور جذبہ صحیح نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ کام بیکار اور بے فائدہ ہے، بلکہ بعض اوقات مضر، نقصان دہ اور باعث گناہ بن جاتا ہے۔ دیکھیے نماز کتنا اچھا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور قرآن و حدیث نماز کے فضائل سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص نماز اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ مجھے نیک، متقی اور پارسا سمجھیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ساری نماز عقارت ہے، بے فائدہ ہے، بلکہ ایسی نماز پڑھنے سے ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے تو گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرایا ہے، یعنی نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اور مخلوق میں اپنا تقوی اور نیکی کا رعب جمانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اس لیے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرایا۔ اتنا اچھا کام تھا، لیکن صرف نیت کی خرابی کی وجہ سے بیکار ہو گیا اور الٹا باعث گناہ بن گیا۔ یہی معاملہ سیرت طیبہ کے سننے اور سنانے کا ہے۔ اگر کوئی شخص سیرت طیبہ کو صحیح مقصد، صحیح نیت اور صحیح جذبے سے سنتا اور سناتا ہے تو یہ کام بلا شبہ عظیم الشان ثواب کا کام ہے اور باعث خیر و برکت ہے اور زندگی میں انقلاب لانے کا موجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سیرت طیبہ کو صحیح نیت سے نہیں سنتا اور صحیح نیت سے نہیں سناتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے کچھ اور اغراض و مقاصد دل میں چھپے ہوئے ہیں جن کے تحت سیرت طیبہ کے جلسے اور محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں، تو بھائیوں یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، اس لیے کہ ظاہر میں تو نظر آ رہا ہے کہ آپ بہت نیک کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ الٹا گناہ کا سبب بن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور عطاب کا سبب بن رہا ہے۔ ریفرنس کے لیے یوٹیوب ویڈیو ڈسکرپشن ملاحظہ فرمائیں۔